الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، بہنوں، brothers and sisters, welcome to QC3 اور QC3 کا صفحہ نمبر 10 اور پہلا اشارہ۔ الحمدللہ QC3 میں ہم نے 5 صفحات قرآن کریم کے مکمل کرنے ہیں، یعنی سیکنڈ 5 پیجز، اور ہم 10th پیج ہم آج شروع کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ within 2 weeks ہمارا کورس 3 تقریباً مکمل ہو جائے گا۔ ویلکم رانا طارق صاحب، آپ بھی آ گئے، جزاک اللہ خیرہ۔ تو کوئک ریویژن، ہم نے جب QC2 شروع کیا تھا، QC2 تو ہم نے بات کی تھی کہ ہدایت یافتہ کون ہے، ہدایت کی دعا کی، اور پھر پتہ چلا کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں بتایا، متقین اور ان کی صفات کا ذکر کیا گیا، کافرین ان کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں، اور پھر منافقین۔ تو جب بھی ہم قرآن کریم کو پڑھیں تو اس انداز سے دیکھیں کہ میں کہاں فٹ ہوتا ہوں، یعنی اس میں میرا ذکر ہے کہیں نہ کہیں، یا تو متقین میں، یا منافقین میں، یا کافرین میں۔ سو وی نو وٹ ٹو چوز۔ اے اللہ ہمیں متقین میں شامل فرما۔ پھر قرآن کی دعوت کے بارے میں بات ہوئی تھی، اور وعید اور بشارت بھی دی گئی تھی۔ قرآن کا چیلنج بھی ہم دیکھ چکے QC2 میں۔ اور پھر آدم علیہ السلام، وہ پہلے انسان جن کو ہدایت دی گئی اور ان کو خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا، یہ QC2 تک ہم پڑھ چکے۔ اور خلیفہ سے مراد ایک ذمہ داری، یعنی خلیفہ کا کام ہے کہ ذمہ داری وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کر سکے اس دنیا میں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ اور QC3 میں ہم بنی اسرائیل کا قصہ، یعنی وہ امت جو ہم سے پہلے گزری، یعنی وہ امت جو حق پہ تھی، یعنی جس پر کتاب نازل ہوئی، جس پہ بہت سارے پیغمبر جس کے لیے آئے، نبی آئے، ان لوگوں نے اس ہدایت کے ساتھ کیا کیا، اس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے۔ انہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی، اور جب قدر نہیں کی تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ آج ہم اپنے اعتراف میں بھی دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں بھی ہدایت ملی اور ہم بھی ہدایت کی قدر نہیں کر رہے۔ 5 صفحات ہم 5 انگلیوں پر کس انداز میں سیکھ رہے ہیں۔ چھٹے اشارے کے اشارے تھے، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ تو ہمارے جب بھی ہم دن شروع کریں تو ہمارے ذہن میں سب چیزیں ہونی چاہیے کہ ہدایت یافتہ ہیں ہم، اور اگر ہمیں دعوت ملی ہے، میں نے اس کو آگے بھی پہنچانا ہے، نیک کام بھی کرنے ہیں۔ اس دن سے ڈرنا ہے جس دن حساب ہوگا۔ بنی اسرائیل کے متعلق فرعون سے نجات، دوسرا صفحہ تھا۔ 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو، تیسرا صفحہ۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ پھر چوتھے صفحے میں ہم نے بات کی، ایک عام قاعدہ ہے، ایمان اللہ پر، آخرت پر، نیک اعمال۔ پھر طور پر وعدہ لیا بنی اسرائیل سے۔ ہفتے کے مجرم، انہوں نے کیا کیا جب ان کو کوئی احکام دیے گئے تو انہوں نے کس طرح حجت بازی کی۔ ہفتے کے مجرم کے بعد اب شروع ہو چکا بقرہ کا قصہ، وہ گائے کا قصہ، اور یہاں بھی بتایا گیا کہ سوالات جتنے پوچھیں گے، جتنی حجت بازی کریں گے، اتنا ہی مشکل پیش آئے گی۔ تو قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ ہمارے پچھلے ہفتے کے اشارات تھے۔ آج 10ویں حصے کے 4 اشارے۔ تیسرا سوال، قاتل کون، کون قاتل، سخت دل، کلام تبدیل۔ پھر سے 10ویں صفحے کے اشارے۔ تیسرا سوال، کون قاتل، سخت دل، کلام تبدیل۔ کیا معنی ہے ان اشارات کا؟ اوور آل تفصیل سمجھ لیں۔
سورہ بقرہ کے متعلق 2 سوال اس سے پہلے پچھلے صفحے پہ گزر چکے ہیں. یعنی جب ان سے کہا گیا کہ ایک گائے کو ذبح کریں، اس کا بیک گراؤنڈ پچھلے ہفتے ہم دیکھ چکے. بنی اسرائیل میں ایک قتل ہوا اور پتہ نہ چلے قاتل کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی گئی کہ ہماری مدد کریں، بتائیں قاتل کون ہے. تو اس جواب کو تلاش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک آزمائش کھڑی کی. آزمائش کیا تھی؟ ان سے کہا کہ آپ ایک گائے کو ذبح کرتے ہیں. تو یہ سننا تھا کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، ہم نے آپ سے کچھ پوچھا ہے اور آپ ہمیں کچھ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق، یعنی آپ مذاق کرنا چاہ رہے ہیں. ہمیں یہی پتہ چلا کہ اللہ کے احکامات پر کوشچننگ نہیں ہونی چاہیے. جب کوشچن کریں گے، اس وقت پیغمبر موجود تھے، آنسر بھی آ جاتے تھے، اور وہ مشکل سے مشکل ان کے لیے ہوتی گئی. انہوں نے پہلے سوال پوچھا کہ گائے کیسی گائے، حالانکہ پہلے گائے کو ذبح کر سکتے تھے. تو پھر ان کو بتایا گیا گائے جو ہے نا اس کے متعلق بتایا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اور نہ وہ بوڑھی ہو، نہ وہ بالکل بکرن ہو، بالکل درمیان میں ہو. تو ان کو سے بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ نہیں یہ تو اور تفصیل سے اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے. یعنی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا. تو اب جب رنگ بتا دیا کیا ہونا چاہیے، تو اب تیسرا سوال ہے کہ اب ایک اور کوشچن پوچھ رہے ہیں کہ جی اپنے رب سے پوچھیں اے موسیٰ علیہ السلام، ہماری سمجھ سے باہر میں تو ساری گائے ایک جیسی لگتی ہیں، آپ نے ایک رنگ بتایا، کتنی گائے اس رنگ کی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اور آزمائش یہاں پر ہے کہ بھائی اب ایسی گائے ہو جس کے اندر کوئی داغ دھبا بھی نہ ہو، یعنی کوئی کلر ہو تو ایگزیکٹلی ایسا ہی کلر ہو، اور وہ نہ جوتتی ہو زمین کو اور نہ ہی وہ پانی دیتی ہو. یعنی وہ ایک ایسی گائے ہو جو کہ پلی پلائی ہو اور اس پہ سختی سے کام نہ لیا، یعنی کم سے کم ہوتے گئی. تو یہ تیسرا سوال. قاتل کون پھر بتایا جائے گا اگلے اشارے میں کہ کون قاتل تھا اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو واضح کیا. ان تمام معجزات کے بعد اپنے سامنے پیغمبروں کو دیکھتے ہوئے معجزات کے علاوہ پھر بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل سخت ہو گئے، سخت دل، اور بہت ہی سخت، اتنے سخت کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت. اور آخری بات بتائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں تبدیلی لے آتے تھے. جب ایمان والوں کے ساتھ ہوتے تھے تو کہتے تھے ان کے ساتھ ہیں، لیکن حق میں وہ حجت بازی کرتے تھے اور حق پر نہیں تھے. تو تیسرا سوال، آئیے 5ویں صفحے کے اشارات. تیسرا سوال، کون قاتل؟ سخت دل، کلام تبدیل. سوال قاتل، دل تبدیل. سوال قاتل، دل تبدیل. تعارف. اب قصہ پیچھے سے کیا چل رہا ہے، بقرہ یعنی گائے کا قصہ جاری ہے. 2 سوال ہو چکے ہیں، اب تیسرے سوال پر آتے ہیں. اسباق کیا ہیں؟ 4 مین اسباق آج کے لیسن میں. ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل کا جو رویہ تھا اپنے پیغمبر کے ساتھ کیسا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلسل ان کا رویہ، بات کرنے کا طریقہ، ان کا سلوک جو تھا وہ نہایت ہی برا تھا. اللہ تعالیٰ ان کے سوالوں کے جواب دے رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی شرطیں، ان کی آزمائش بڑھاتے جا رہے ہیں. ہمارے لیے بہت ہی یہ اہم نقطہ ہے کہ جب بھی چھوٹا سا حکم آئے اس کو مان لیں، حجت بازی نہ کریں. بنی اسرائیل اللہ کے احکام پر فوری عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ ہیلے بہانے تلاش کرتے تھے. قرآن کتنا آسان ہے. آئیے ان 4 لائنوں میں 8 نئے الفاظ ہیں، تو یعنی 3 نئے الفاظ سے کم ہر لائن میں، یہی ہمارا ٹارگٹ تھا. شروع کرتے ہیں تلاوت سے. ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تلاوت پڑھیں، اس کے بعد الفاظ کو ہم کھول کے بیان کریں، اس کے مختصر شرح کریں، اور پھر دوبارہ سے آیت کو پڑھیں. آج کے بعد جب دوبارہ یہ آیت پڑھی جائے ہمارے لیے آسان ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرة تشابہ علینا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. قالوا، وہ بولے، کون بولے؟ بنی اسرائیل. ادعو،
یاد آپ کو دعا یدعو ادعو پکار، اے موسیٰ علیہ السلام پکار لنا ہمارے لیے اپنے رب کو پکار، ہمارے اس سے مانگ، اس سے کیا مانگ؟ یبین کہ وہ بیان کرے، وہ کھول کر بیان کرے، تفصیل سے بتائے لنا ہمارے لیے، ماہیا کہ وہ کیسی ہو گئے. یعنی اب تک جو 2 سوال اور جواب آئے اس سے ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ ان البقرہ تشابہ علینا، یعنی بے شک گائیں تو ساری ہم پر ایک جیسی ہیں. یہاں ان سے مراد ان کا یہ تھا کہ وہ تو یہ تو بہت ساری گایوں میں سے یہ کوالٹی ہے کہ نہ وہ بوڑھی ہو، نہ وہ بکرن ہو، درمیانی ہو، بہت ساری ایسی ہیں. اور پھر رنگ بھی ایسے رنگ کی تو بہت سی ہوتی ہیں. ان سے مراد یہ تھی کہ اس سے ملتے جلتے رنگ ہوں، مکس ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں فردر اسپیسیفائی کر دیں گے وَإِنَّا، اور بے شک ہم انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا ہم کیا ہوں گے؟ لَمُحْتَدُونَ، تو ضرور ہدایت پانے والوں میں ہو جائیں گے. یعنی یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے اگر آپ اللہ کے احکام پر عمل کریں تو آپ ہدایت پانے والوں میں ہو جائیں گے. الحمدللہ. آئیے دیکھتے ہیں اس کی تفصیل. اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ، یعنی کس انداز سے کہا جا رہا ہے؟ ایک طرح سے حکم دے رہے ہیں اپنے پیغمبر کو بدتمیزی سے کہ اپنے رب سے پوچھ. یعنی آس کیم کہ بھائی، یعنی ان کو کوئی شرم حیا نہیں کہ کس سے بات کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ طریقہ کار ہے کہ کلام کیسا ہونا چاہیے، مورل گراؤنڈ، یعنی اخلاقیات جو ہے وہ سب سے اعلیٰ. یبین لنا ما ہی، یعنی ایسے کہا جا رہا ہے جیسے کہ اب تک جو باتیں بتائی تھی نا وہ کلیئرٹی ان میں جیسے نہیں تھی، حالانکہ ان میں بڑی کلیئرٹی تھی اور آسانی تھی. تو اب انہیں کہا گیا کوئی سی بھی گائے، لیکن اب ان کے جو عذر تھے وہ چاہ رہے تھے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ایسے ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. تو اب ان کو بد اخلاقی کا یہ احساس یعنی ہو رہا ہے کہ اب تھرڈ ٹائم انہوں نے ساتھ ایک ایڈ کیا جملہ انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو ہم اب جو ہے نا مان نہیں جائیں گے، کر ہی لیں گے. تو یہ کلمہ ایڈ کرنے کے بعد اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی شامل ہو جاتی ہے جب کوئی کام کرنا چاہیں. تو کیونکہ اب جب ان کو یہ تیسرا بار جب کہا جائے گا تو اب یہ کر بیٹھیں گے. تو یہ بھی اس میں ایک نقطہ ہے کہ تیسری بار انشاءاللہ کا اضافہ ہوا. اور ایک اور بھی جو لام زبر ہے جب یہ آتا ہے تو یہ بتاتا ہے تاکید کہ ایسا ضرور ہوگا، تو ہم ضرور پا لیں گے. تو اب انہوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اب ہم مان ہی جائیں گے، بڑے کوشچنز ہو گئے. تو یہ لاسٹ یعنی ذہن میں ہے کہ اللہ چاہے گا تو اب ہم مان لیں گے. آئیے ان اس آیت کو پڑھتے ہیں اور اس انداز میں کہ اس کی ہمیں سمجھ آ جائے. تو اس انداز میں پڑھیں بالکل کلیئرٹی سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ اس میں کوئی نئے الفاظ ہیں؟ بہت کم. قالو بھی ہمیں آتا ہے، ادعو بھی آتا ہے، لنا بھی، ربک. یبین، یہ لگتا ہے ایسا ہے جیسے کہ نیا لیکن ہے نہیں. یبینو، یبینو، کیا ایسا ہم نے کوئی لفظ پڑھا ہے یبینو جس کے اندر پیش ہو پھر زبر ہو؟ یعلم، ماشاء اللہ. کس سسٹر نے بتایا؟ سسٹر سائمہ، ایکسلنٹ جی. یہ جو ہے نا، یہ آپس میں دو افعال کو ملانا، یہ اٹ ٹیکس لاٹ آف پریکٹس. اور یہ ہمارا فوکس ہے اور ٹارگیٹ ہے. بائی دا ٹائم آپ QC4 پہنچیں، QC5 پہنچیں، تو آپ کے پاس یہ جو ریفرنس ٹیبل ہے، ریفرنس میں کہہ رہا ہوں جو آپ نے QC3 میں، QC2 میں، QC4 میں، 5 میں پڑھیں گے، ان کا ایک ایک ٹیبل ایسے یاد کریں کہ جب آپ کو ان سے ملتا جلتا کوئی فعل یہاں نظر آئے تو فوری آپ ریلیٹ کر سکیں. جیسے ڈاکٹر سائمہ نے فوری ریلیٹ کیا کہ ان کا تو ایکسپیرینس بھی ہے، وہ دیکھتی ہیں پیشنٹس کو، ریلیٹ کر لیتی ہیں ایک سے ایک بیماری. تو بہرحال یبینو اور یعلمو ایک جیسے ہیں. اپنے آپ کو کنونس کریں کیسے ایک جیسے ہیں. فرق ان میں صرف کیا ہے، جو 3 روٹ لیٹرز تھے ان میں وہ ڈفرینٹ ہیں.
राइट, यहाँ पर बा या नून है, यहाँ पे आइन लाम मीम है, और बाकी वही है। तो यानी हमने आइन लाम मीम की जगह पे क्या डाल दिया, बा या नून, युबय्यिनु। तो इसका मतलब यह है कि अगर युबय्यिनु मुज़ारे है तो इसका फिर माजी क्या होगा? युअल्लिमु का माजी क्या था? अल्लमा। बय्यना। तो युबय्यिनु का क्या होगा? बय्यना। बय्यना यानी वजाहत से बयान करना कोई चीज, तो यानी विथ फुल क्लैरिटी। तो हमारा ये भी लफ्ज यानी एक तरह से हमें पता था, हमारे पास मौजूद था, लेकिन हमने उसको कैसे डिस्कवर किया? थ्रू रिलेशनशिप। आगे चलते हैं। इन्नल बकता शाबहा, मेरा तो क्लेम ये है कि आपने ये वाला भी पढ़ा हुआ है, इस जैसा, ये भी फेल है ना, तशाब। इसको जरा जो खड़ी जबर है उसको अलिफ में तब्दील कर देते हैं, आसान हो जाएगा। तशाबहा। तदारसा। एक्सीलेंट, तदारस। डॉक्टर साहब में किसी और को भी चांस देना। ओके सर। देखिए उन्होंने तदारसा, ता दा अलिफ रा सीन, तदारसा। हमने पढ़ा तदारसा, पढ़ चुके हैं ना। तो आप कहेंगे इसका मतलब है पुराने भी याद करने हैं। यही तो चैलेंज है कि पुराने भी याद करने हैं, फिर उनको रिलेट भी करने हैं। अच्छा, अभी रिलेट QC3 में आपसे इतनी जल्दी ना हो जैसे डॉक्टर साइमा कर देती हैं, बट एटलीस्ट यू नो व्हाट टू लुक फॉर। तो तदारसा में क्या था? एक दूसरे को दर्स देना, तशाबा में एक दूसरे से मिलना जुलना, यानी मुतशाबह हो जाना, मिलता जुलता। तो उन्होंने कहा ये जो गायों की आप बात कर रहे हैं ना, ये तो हमारे लिए जो है ना सब मिलती जुलती है, एक जैसी नजर आती है। सो ये भी क्लियर है। और इन्ना इंशाअल्लाह मुहतदून, ये जो मुहतदून है, आपने अभी यहां तक आपको ये पता हो कि ये इसम है या फेल है? कौन बताएगा मुहतदून इसम है या फेल है? फेल। एक्चुअली फेल आपने अगर ऐसा पढ़ा हो तब बताया ना। इस समय इसम है, पर देखिए हदायत देने वाला इस समय लेकिन कैसे इसम पता है। चला? हमने बहुत से टेबल पढ़े हैं जिनमें वो मीम से शुरू होने वाले, मीम पेज से, मुख्तलिफ, राइट, मुख्तलफ, मुस्लिम, मुस्लिम, राइट। तो ये उन्हीं में से है, लेकिन हमने अभी ये वाला टेबल, ये वाला अभी हमने फेल पढ़ा नहीं है, आज ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये एक नया लफ्ज है आपके लिए, मुहतदून, हिदायत पाने वाले। तो और ये जमा है, वाउनून की निशानी याद है, मुस्लिमून, तो ये निशानी। तो इतना कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट आयत पे आते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्द वला तस्किल हर्थ मुसल्लमतुन ला शियत फ़ीहा क़ालू अलआन जिअत बिल हक़ फ़ज़बहुहा वमा कादू यफ़अलून। क़ाला, अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा उनको कि बेशक इन्नहु यक़ूलु, बेशक फरमाते, अल्लाह ताला बताते हैं कि कैसी हो, इन्नहा, बेशक वो जो है, इन्नहा बकरतुन, वो जो है, वो क्या, वो जो गाय है वो कैसी हो, ला ज़लूलुन, नहीं वो काम में लाई जाने वाली। ये ज़लूलुन कहाँ से आया, इसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे, ये नया लफ्ज हमारे लिए। यानी वो ऐसी ना हो जो काम में जोती जाए, और ना ही ऐसी हो यानी जो काम में ना जोती जाए, तुसीरुल अर्द, जो कि जमीन को, जिसके लिए हल चलाने के लिए जोता जाता है। तो तुसीर का माना होता है उभारना, तो जमीन को उभारना है, जमीन में हल चलाना। तो ऐसी वो ना हो कि वो एक तो वो हो यानी जिसे कहते हैं, एक लफ्ज इंग्लिश में इस्तेमाल होता है डोसाइल, यानी वो डोसाइल हो, वो ना हो, यानी बिल्कुल वो यानी सॉरी, उसको हम ये कहेंगे कि उसको यानी आपने जबरदस्ती काम पे ना जो, तो अपने नेचुरल हालत में हो। नेचुरल में ये है कि वो शी इज नॉट फोर्स्ड टू अंडरगो फिजिकल लेबर, जिस तरह आप जबरदस्ती उससे काम लेते हैं। सर इसमें बैल भी गाय के ज़िम्मे में आएगा, क्योंकि बैल हल जो वो करता है। गाय भी कर सकती, कोई इशू नहीं। इस पर एक बहस है, लेकिन हम इस वक्त हम वही लेंगे जो यहाँ पर बात हो रही है कि बकरतुन से मुराद यहाँ पे गाय है। बैल भी लिया जा सकता है, यूर राइट, तफसीर में मौजूद है।
کہ وہ بھی جوت سکتے ہیں لیکن گائے بھی جوتی جا سکتی ہے. تو یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی یہ گائے نہیں بیل کی بات ہو رہی ہے. ایٹ لیسٹ دا آبجیکٹیو از کہ ٹو نو کہ ایک گائے یا بیل کی جو بات ہو رہی ہے وہ ایسی نہ ہو جس سے کام لیا جاتا ہو. اور تثیر الارض زمین میں چلانا, زمین کو ہل دینا. ولا تسکل ہرس, اور نہ ہی وہ ایسی ہو جو کھیتی کو پانی دیتی ہو, کیونکہ اس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں کہ جب وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ گائے یا بیل گول گھوم رہا ہوتا ہے تو اس سے وہ پانی نکال رہا ہوتا ہے. یعنی بیسیکلی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ جو کھیتی باڑی میں استعمال نہ ہوتی ہو. اور ایک اور بات بھی بتائی گی مسلمتن, یہ مسلمہ یہ بھی اچھا ہم نے ذلولن کا میں نے کہا تھا آپ کو بتائیں گے کیسے بنا. تثیر جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے بھی آپ بتا سکیں گے کہ ہم نے کیا اس وزن پر کوئی فعل پڑھا, فعل مضارع ڈاکٹر سائمہ کے علاوہ. تثیر یعنی جس پہ پہلے پیش آتا ہو, پھر زیر آتا ہو, پھر اس پہ جزم آتا ہو, پھر پیش, ایسا پڑھا کوئی؟ دیکھیے سارے ٹیبل ہم اسلمہ پڑھا تھا ہم نے, اسلمہ یسلمو اس جیسا ہے, تھوڑا سا فرق ہے. لیکن ہم نے ایک پڑھا تھا ارادہ یریدو, اقامہ یقیمو, یہ اس جیسا ہے. I know right now it's not possible except for ڈاکٹر سائمہ, لیکن ون ڈے ایک دن ایسا ہوگا آئے گا انشاءاللہ کہ آپ تثیروں کو کہیں گے جی obviously یہ تو بالکل کس کی طرح ہے, تقیموں کی طرح ہے. اس کا مطلب ہے مجھے ٹیبل بھی آتا ہے, اقامہ یقیمو میں نے پڑھا ہے تو یہ بھی اقامہ یقیمو یا ارادہ یریدو کی طرح ہے. تسکی یہ بھی پڑھا ہے لیکن یاد نہیں آئے گا ابھی تک, لیکن جب آپ کو سارے ٹیبلز پکے ہو جائیں گے آپ کہیں گے ہدا یہدی, تو سقا یسکی, سکا پانی پلانا یعنی وہ پانی پلا, تو تسکی نہ پانا, تو ہم نے پڑھا ہوا ہے وہ تسکی یا تسکی, وہ پانی پلاتی ہو دیتی ہو. تو یہ بھی آپ یعنی ورڈ نیا ہے آپ کے لیے, تثیرو بھی نیا ہے, ذلولن بھی ہے, لیکن ہم ریلیٹ کر رہے ہیں کس کے ساتھ ملتا جلتا ہے. ہر کھیتی کو کہتے ہیں. مسلمہ یہ بھی کیسے ہے, معلمہ, معلم معلم, رائٹ. سو کیا معنی سلمہ, صحیح سلامت, ٹوٹل یعنی جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو. لا شیعتا یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے. شیعتا کیا کا معنی ہوتا ہے بیسکلی علامت یا نشانی. یہاں یہ معنی ہوتا ہے کہ جب آپ نے استعمال کرنا ہو نا کہ کوئی پوری چیز کا جو کلر ہے وہ ایک جیسا ہو, یعنی کہ تمام کا تمام یہ بلو ہے تو ایسا نہ ہو اس میں لائٹ بلو اور ڈارک بلو بھی آ جائے. تو یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ جو رنگ پیچھے کہا گیا ہے نا کہ وہ جو گولڈن سا رنگ تھا یا وہ جو بڑا آنکھوں کو بھی بھاتا ہے اچھا رنگ ہے, اس کے اندر کوئی بیچ میں کچھ داغ دھبا نہ ہو. اٹ شوڈ بی یعنی سب طرف سے ایک جیسا رنگ. بہت بڑی آزمائش آ گئی. کہا جاتا ہے ایسی ایک ہی گائے تھی ان کے اس علاقے میں جہاں یہ بات ہو رہی ہے, اور اس نے پھر ان سے خوب پیسے لے کر وہ دی گائے. اٹ واز another آزمائش فار them. تو شیعتا کا سمجھ بھی آ گیا. الان ابھی جیتا, کوئی بتا سکتا ہے اپنی QC2 کی نالج کے حساب سے کہ جیتا کون سے فعل سے آیا ہے؟ کیا یہ ایکسپیکٹ کرنا بہت زیادہ ہے؟ جا سے, جا سے آیا, لیکن کریکٹ ہے شیتا بھی ہو سکتا ہے, جیتا, لیکن ہمارا شیتا جو بھی ہو سکتا نہیں شیتا نہیں ہو سکتا. دیکھیں کیوں نہیں ہو سکتا, کیونکہ شیتا شاء یشاء پہ جب جائیں آپ تو اس کا جو الف ہے وہ کس کی بدلی ہوئی حالت ہے بتا سکتے ہیں؟ ہم نے کہا نا اگر آپ کو الف نظر آئے تو وہ واو ہو سکتا ہے یا یا ہو سکتا ہے. تو یہ یا کی ہے, رائٹ. اور جا میں بھی ویسے یا کی ہے, لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ شاء جو ہے اس میں شیتا شیتو ملتا جلتا ہے, ویسے یہ شاء ملتا جلتا ہے, کریکٹ. تو لیکن ہم نے جو جی جیسے ڈاکٹر سائمہ سر جا اور شاہ ویسے تو الگ الگ باب سے ہیں لیکن ان کا فعل ماضی بالکل ایک جیسا ہے, فعل ماضی ملتا جلتا ہے. لیکن اگر آپ کہیں تو شاہ یہ شاہ جو ہے اس کا باب جو ہے وہ سمیہ ہے اور جا جو ہے کو باب دربا ہے, تو اس لحاظ سے یہ آپس میں
نہیں ملتے جلتے، لیکن اگر آپ صرف ماضی کو دیکھیں، اور یہ بات ہم نے سیکھنی ہے کہ صرف ماضی کو نہ دیکھیں، ہم دیکھیں اس کا جو اوریجنل ٹیبل ہے وہ ٹیبل اس سے میچ کرتا ہے کہ نہیں. تو جو ایگزیکٹلی میچ کرے گا نا اس کو ہم کہیں گے اس کا ریفرنس ٹیبل. تو جا ہم پڑھ چکے ہیں QC2 میں، تو جا جئتا، ٹھیک ہے، کہ تو آیا، یا اور جب تو آیا کے ساتھ بی لگ جائے تو مانا ہو جاتا ہے تو لایا. یہ سب کانسیپٹس ہم ریوائز کریں گے بار بار انشاءاللہ. ذبحو، اب ذبحو لگتا ہے کہ مشکل سا لفظ ہے، فا کو الگ کر دیں، ہا کو الگ کر دیں تو بیچ میں رہ گیا ذبحو. ذبح ذبح اب ماشاءاللہ ذبح ذبحو، اس نے ذبح کیا. تو ذبح ذبحو جو ہے یہ کون سے باب سے ہوگا؟ ذبح یذہبو. تو ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کس باب سے ہے، فتح سے ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا چیلنج یہی ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ ہمارے نئے ورڈز ہیں لیکن آج کے بعد نئے نہیں ہوں گے. وما قادو، قادو ہمارے لیے نیا ہے، لیکن یہ کیسے ہے؟ قادا اور یقاد، یہ بھی دو طرح کے ہیں. انٹرسٹنگ، ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا قادا یقیدو. کسی کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا QC2 میں، اس نے تدبیر کی، قادا یقیدو. جی یاد ہے. آج ہم ایک نیا پڑھ رہے ہیں قادا یقادو. اس کا مطلب ہے دو طرح سے یہ آ سکتا ہے. اور قادا یقادو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کر بیٹھنا یا کرنا، یعنی امید ہے وہ کر لیں گے. قادو یعنی لگتا تو نہیں تھا کریں گے، بٹ آلموسٹ ایسے جیسے انہوں نے کر ہی لیا، وہ کر ہی لیں گے. تو یہ بھی ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے. بٹ اگین آپ کو بہت سے نئے کانسیپٹس آج کے سلائیڈ میں آ رہے ہیں. ذلولن، تسیرو، تسکی، مسلمہ، شیعتا اور قادو یفعلون بھی کلیئر ہے. تو الحمدللہ آج لیسن انٹرسٹنگ ہے. لا ذلولن، اب یہاں چار باتیں بتائی، تین باتیں بتائی گئی، چار نہیں ہے تین ہے. یعنی ایک تو وہ، اچھا ذلولن کا اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں، یہ ایکچولی ورڈ کہاں سے آیا. یہ جو میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں آبویسلی یہ ہم نے ابھی پڑھی نہیں ہے باتیں، لیکن آپ کا چیز ایسی جو آپ سمجھ سکتے ہیں، کسی نہ کسی گرامر ٹیبل سے اس کا تعلق ہوگا. یہ ذہن میں رکھا کریں، اگرچہ اسم ہے کسی نہ کسی گرامر ٹیبل سے تعلق ہوگا. اور وہ ٹیبل کون سا ہے؟ اس کے اندر یہ روٹ لیٹرز ذلہ ہے. ویری گڈ. یعنی وہ کون، وہ ہے ذلہ. اب ذلہ جیسا ایسا کوئی ہم نے ٹیبل پڑھے ہیں QC2 میں؟ آپ کہیں گے مجھے یاد ہے، ایک ہم نے ذنہ پڑھا تھا اور ایک ہم نے ضلہ پڑھا تھا. وہ گمراہ ہوا اور اس نے گمان کیا. تو یہ اب ذلہ جو ہے ذنہ کے وزن پر ہوگا کہ دلہ کے وزن پر ہوگا؟ ماضی تو ایک جیسا ہے لیکن مضارع میں پتہ چلتا ہے کہ ذنہ یا ظنو بنتا ہے اور دلہ یدلو بنتا ہے. تو ذلہ جو ہے وہ یذلو بنتا ہے. تو یہ ہمیں کون بتائے گا؟ یہ تو ہمیں بتائے گا، بک بتائے گی یا ٹیچر بتائے گا. معنی کیا ہوتا ہے اس کے؟ معنی جو ہے نا تین طرح سے آتے ہیں. نرم مزاج ہونا، مطیع ہو جانا، یعنی کسی کنٹرول میں، ذلیل و خوار ہونا. تو یہاں مراد یہ ہے کہ مطیع یعنی اس کسی کا مطیع، فرما بردار، تابع دار ہو جانا، یعنی کسی کو ڈوسائل کر دینا، بالکل اپنے انڈر کر لینا. یہ تو معنی ہے. لیکن ذلولن جو ہے یہ کہاں سے آیا ہوگا؟ یہ اصل کوشچن ہے. کیا اس گرامر ٹیبل میں سے آیا ہوگا؟ ہارڈلی، چانسز نہیں ہے، کیونکہ دلہ یا دلو کے اندر دالن آتا تھا اور ڈیش آتا تھا، تو اور یا پھر آتا تھا دالن، دال آتا اور آتا تھا دلالتن. تو یہ تو اس میں سے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی تو اسم جو ڈرائیو ہو سکتے ہیں بیسک معنی سے. جیسے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر میں کہوں غفارہ، اس نے بخشا، رائٹ، غفرہ اس نے بخشا. غفرہ یغفر، وہ بخشتا ہے. غافر بخشنے والا، رائٹ. غفرہ اس نے بخشا، یغفر وہ بخشتا ہے. غافر، اغفر بخش، تو بخش. غافر بخشنے والا، بخشنے والا، غافر. تو غافر بخشنے والے کو کہتے ہیں، لیکن بخشنے والے کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، وہ کیا؟ غفور. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، غفور. اس کا مطلب ہے کہ کچھ لفظ ورڈز ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اس پیٹرن پر آئیں گے. تو ذلہ جو ہے اسی پیٹرن پر ہے جیسے غفور ہے، ذلول. اس کا مطلب اس کا معنی تو وہی ہے جو غافر کا اس طرح معنی تھا کہ وہ جو بخشنے والا.
تو ذلول کا معنی ہے وہ جو کام میں لائے یا وہ جو جس کو مطیع کر دیا گیا ہو وہ والی، یعنی ایسی چیز جو کہ آلریڈی اس کو ڈوسائل کر دیا گیا ہو، ذلول. تو یہ اس انداز میں آیا جیسے غفور آیا تھا. تو یہ بات بھی کلیئر ہو گئی. یہ اسم مفعول ہوگا؟ یہ ایکچولی اسم مفعول نہیں ہے، یہ اسم فاعل کے وزن پر ہے. دیکھیں غافر، غافر کا معنی کیا ہے؟ یہ اسم فاعل ہے نا غافر. جی. اور تو پھر غفور بھی اسی وزن پر ہے کہ یہ بھی اسم فاعل کا معنی دے رہا ہے. اسم فاعل کا معنی دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اسم فاعل والا پیٹرن نہیں ہوتا، یہ فعول والا، غفور والے بھی ادھر آ جاتے ہیں. جیسے سے پہلے ہم نے پڑھا تھا QC2 میں پڑھا تھا کہ اسم فاعل کا وزن فاعل ہوتا ہے لیکن کبھی فعیل کے وزن پر بھی آ جاتا ہے. مثلا ماتا، ماتا یموتو، تو اس کے بعد جب اس کے اسم فاعل آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میت. میت ہے، مری ہوئی چیز ہے. تو یہ QC2 کے کانسیپٹس یاد رکھیں کہ اسم فاعل ہم نے کہا تھا ڈفرنٹ پیٹرن سے آتا ہے. اب آپ نے 3 سیکھ لیے. اسم فاعل کے وزن پر آ سکتا ہے جیسے غافر، ضالن، اور فعیل کے وزن پہ بھی آتا ہے جس طرح میتن آیا، اور اس طرح کریمن بھی آتا ہے، ہم پڑھیں گے آگے جا کر. اور ایک آتا ہے فعول، میں کہہ رہا ہوں وزن ہے جیسے کہ فعیل ہے یا مفعول ہے. یہ ہے ذلول، غفور، تو یعنی وہ جو کام میں لائی گئی. رائٹ، الحمدللہ. تو دین کے معاملے میں غیر ضروری سوالات نہیں کرنے چاہیے. وہ قاد یا فلونا، یعنی لگتا تو نہیں تھا وہ کام کریں گے، لیکن وہ یعنی انہوں نے بے دلی سے بدل نخواستہ کر دیا. ذبح ہوا وما قادو یا فلونا، لیکن وہ قریب تھے کہ نہ کرتے. تو سورۃ البقرہ کا نام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو مختلف احکامات دیے گئے. سچا خلیفہ کیسے ہونا چاہیے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اس پر فوری اس کے مطابق کام کرنا چاہیے، بہانے نہیں کرنے چاہیے. ایک حدیث میں یہ بات کچھ اس طرح واضح کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کر دی ہیں، بس تم انہیں ضائع مت کرو. حدیں قائم کر دی ہیں، تم ان سے آگے نہ بڑھو. اور کچھ چیزیں حرام کی ہیں تو ان کے قریب مت جاؤ. اور کچھ چیزوں میں خاموشی اختیار کی ہے تم پر رحم کرتے ہوئے، نہ کہ بھول کے، لہٰذا ان کے پیچھے مت پڑو. دس از دا فائن، یعنی جو چیزوں جس کے بارے میں خاموشی ہے اس کے بارے میں نہ پرے دو. اور ایک اور حدیث بھی آئے گی اس کے معاملے میں، یہ بک میں دی ہوئی ہے، جس نے حج کے بارے میں ایک سوال کیا تھا ایک صحابی نے کہ جی کیا ایک سے زیادہ حج، مطلب ایک ہی حج فرض ہے یا زیادہ؟ تو 3 مرتبہ پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جواب نہ دیا، پھر بتایا کہ اگر میں کہہ دیتا تو بڑی مشکل ہو جاتی تم پر. یس، تو جو نہ پوچھا جائے، جو چھوڑ دیا جائے، اس میں تم پر رحمت ہے. آئیے اس آیت کو پڑھتے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ معنی کیا ہے. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. الحمدللہ اسباق بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسا بیہیویئر تھا، برا سلوک کرتے تھے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کی مشکلات میں، ان کی آزمائش میں اضافہ کر دیا. نہ چاہتے ہوئے بھی آخر ان کو کام کرنا پڑا. یہ کام وہ شروع میں ہی کر سکتے تھے. ہمارے لیے کیا اس میں سبق ہے کہ ہم جب حکم آ جائے تو بغیر کسی حجت بازی کے اس پر عمل کریں. اے اللہ میری مدد فرما کہ میں لوگوں کے ساتھ صبر اور تحمل سے پیش آؤں، نہ کہ جیسے بنی اسرائیل نے پیش آتے تھے، یعنی بد اخلاقی نہ کروں. اسماء دیکھ لیتے ہیں. بقراتن کی جمع بقرن بھی ہے، بقرات بھی ہے، اور جیسے سسٹر نے کہا ایک تشریح کے مطابق بیل بھی ہو سکتی ہے. نیکسٹ ذبح یذبح، اس نے ذبح کیا، فتح کا پیٹرن ہے. تو جیسے فتح کا پیٹرن پتہ چل گیا، اذبح، ذابح، مذبوح، اور 2 مصدر بتائیں، ذبح اور ذبح. الحمدللہ. فعل یفعل، افعل، فاعل، مفعول، فعل. نیکسٹ ہمارے پاس
ذلہ یہ بھی ہم نے کیا تھا، ذلہ وہ نرم ہوا، موتی ہوا، ذلیل ہوا، سارے معنوں میں آتا ہے. ذلہ یذلو ذلہ. دیکھیں ذلول انہوں نے کہاں لکھا ہوا ہے؟ اسم فائل کے ڈبے خانے میں لکھا ہوا ہے. تو یہ ہم نے بڑی تفصیل سے آج بات کی کہ ویسے تو یہ ہونا چاہیے ضالن جیسے تھا ضالن، لیکن استعمال کیا ہوتا ہے ذلول. تو عرب اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کا مطلب ہے یہ پیٹرن بھی یوز ہو سکتا ہے اسم فائل کے لیے. تو 3 پیٹرن اب ہم نے پڑھ لیے، تفصیل ہم آگے پڑھیں گے، اس کی تفصیل ابھی یہاں پہ نہیں ہے. فاعلن بھی اسم فائل کے وزن پہ آتا ہے اور فعیلن بھی کبھی کبھی آتا ہے. اور آج ہم نے دیکھا کہ فعولن جیسے غفورن شکورن. تو اس کا مطلب ہے یہ والے الفاظ بھی ہمیں کبھی آئیں گے، ابھی QC3 میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. تو صرف یہاں پر آپ کے معنی کے لیے آپ سمجھ جائیے. الحمدللہ. سقا یسکی ہدا یہدی کی طرح ہے. سو سقا یسکی اس کی ساکن مسکیون سقیون. یاد رکھیے جو ہدا یا سے آتے ہیں اینڈ پہ ان کا اسم فائل ہادن کی طرح وصف پہ آتا ہے. اور اس سے پہلے آپ کر چکے ہیں اتقا یتقی. تو ہم نے کیا تھا متقن. تو جمع ان کے واؤنون اور یانون کے ساتھ آتی ہے. جا دیکھیے جا جو ہے اس میں کمزور حرف بھی ہے اور اس کو زیادہ کی طرح کیا گیا ہے. تو یہ دربا کا پیٹرن زیادہ جو ہے زیادہ یزیدو، کیونکہ بیچ والا جو ہے وہ یا ہے اس لیے جا یجیو ج. اور ایک خاص بات یاد رکھیں، جب حمزہ والے آتے ہیں یہ بھی خاص تبدیلی پیدا کرتے ہیں. یہ ہم نے QC2 میں پڑھا تھا کہ کمزور حرف ہو یا حمزہ ہو آپس میں تبدیلی پیدا کرتا ہے اپنے آپ، اس لیے اس کا اسم فائل جائن ہے. تو یاد رکھیے کچھ چیزیں اس میں اس لیسن میں آپ کے لیے نہیں آ رہی کیونکہ اب آخر میں آ گئے. تو ذلول اسم فائل کے پیٹرن پر آیا اور جائن بھی اسم فائل کے پیٹرن پر آیا. لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی سرجری ہوئی ہے. وہ جو کمزور حروف جب آتے ہیں تو ان میں سے کچھ بھاگ جاتے ہیں، کچھ نکل جاتے ہیں، کچھ چینج کر دیتے ہیں. تو یہاں پر جائن آ گیا، یاد رکھیں. تو جا وہ خود سے آیا، اس کا اسم مفعول نہیں آئے گا. مجیعتن یاد رکھیے اس کے مصدر. تو مصدر آپ یاد رکھیں، ذلہ کا 2 مصدر ہیں، ذلن بھی اور ذلن بھی. کادا یکادو قریب تھا کہ وہ کرتا کچھ. کادا یکادو یہ 2 استعمال ہوتے ہیں ماضی اور مضارع. اور کادا یہاں پہ واو ہے. تو ہم نے QC2 میں کیا تھا کادا یکیدو. اس سے پتہ چلا کہ دیکھیں اگر آپ کے پاس کادا لکھا ہوا ہے صرف تو آپ کو سینٹنس میں بتائے گا کہ یہاں پر یہ تدبیر کے معنی میں آ رہا ہے یا اس معنی میں کہ یہ جلد کوئی یہ کام جو ہے نا ہونے والا ہے، یہ ہو جائے گا، کہ قریب ہے کہ یہ کام ہو جائے. تو قادہ یکادو قریب ہے کہ وہ ایسا کرتے. عبد الرحمان صاحب ذرا مائکس میوٹ کر دیجئے پلیز. بینا یبین، علم یعلم. بین مبین مبین اور تبیین. بینا یعنی بالکل واضح طریقے سے کسی بات کو ایکسپلین کر دینا. تشابہ تدارسا کی طرح، تشابہ یتشابہ تشابہ متشابہ ڈیش تشابہن. تو یہ خود ایک دوسرے کے ساتھ متشابہ ہونا، ایک جیسا ہونا. نیکسٹ اہتدا، یہ آج کا ہم ٹیبل پڑھیں گے انشاءاللہ اپنے گرامر والے سیکشن میں. وہ ہدایت یافتہ ہوا. اہتدا یہتدی اہتدی محتدن محتدن اہتداءن. جیسے ہدا یہدی اہدی اور ہادن محتدن. یاد رکھیے یا والے کیسے آتے ہیں محتدن. جائن ابھی آیا تھا اور ابھی اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ کس طرح سے آئیں گے. الحمدللہ. اثارا یسیرو جیسے کیا ہے، جیسے ہم نے کہا ہم نے اس وزن پہ پڑھے ہیں ارادہ یریدو، اقام یقیمو. بیسک اسلمہ کا پیٹرن ہے لیکن سب پیٹرن کیسا ہے اس کا، جیسے اقام یقیم، اسلم یسلم. اسارا یسیرو اثر، مسیرون مثارن اثارتن. جیسے ارادہ یریدو ارد، مرید مراد ارادتن. یاد رکھیے ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں جن میں سیکنڈ لاسٹ الف ہو اس کے آخر میں تا آتا ہے مصدر میں.
अकामा में भी ऐसे अकामा युकीमु इकामतुन, अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लमा युसल्लिमु, जैसे था सब्बहा युसब्बिहु, अल्लमा युअल्लिमु। तो सल्लमा युसल्लिमु, सल्लिम मुसल्लिम और मुसल्लम, जो कि बिल्कुल सालिम मुसल्लम, उसका क्या है मुसल्लम पूरे का पूरा एज इट इज विदाउट एनी डिफेक्ट, तस्लीम। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। जरा लंबा हो गया था लेकिन कोई बात नहीं। डॉक्टर साइमा का हैंड रेज हुआ है। जी सिस्टर साइमा। सर मुझे ये पूछना था कि ये जो हमने पहली आयत पढ़ी उसमें अल्फाज आ रहे हैं इन्नल बकरा तशाबहा। अब तशाबहा के नीचे बुक में और अभी हमने स्लाइड में भी जो देखा और जो उर्दू लिखी हुई है वो मुश्तबा लिखी हुई है, हालांकि इसको मुतशाबे होना चाहिए, मुश्तबा लिखी हुई है। वो तो शक वाला होता है ना? नहीं वो तो नहीं लिखा हुआ, मुतशाबे ये होना वो चाहिए। मिस्टेक है अगर लिखी हुई है। बुक के अंदर लिखा हुआ है, बुक में भी लिखा हुआ है तो नीम शीन ते बे और फिर हा। मुश्तबा, हाँ सही है ना। मुश्तबा का मुश्तबा का मतलब होता है एक जैसा हो जाना। मशकूक ना मुश्तबा हो मशकूक जाना। नहीं है, आप मिलता मुश्तबा जुलता। मुश्तबा मिलता जुलता, इसका माना है मुश्तबा का माना है मिलता जुलता। अच्छा, वो मुतशाबे नहीं होता सर, मिलता जुलता? नहीं, ये भी तो किसी फेल से आ सकते हैं, आपने अभी पढ़ा नहीं है। अच्छा थोड़ा अच्छा, सब्र कर लें। मुझे ये लगता था कि मुश्तबा जो है वो शुबा से निकला है। नहीं ठीक है, ओके ओके, इश्तबहा, ठीक है। अच्छा तो ठीक वो है ठीक है। ठीक है ना, तो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो माना है अच्छा मुश्तबा हो जाना, एक जैसा हो जाना, यानी जब एक जैसी चीज एक जैसी हो जाती है तो शुबा आ जाता है। यू राइट, वो मीनिंग अच्छा शुबा किस में होता है? जो चीज एक जैसी होती है तो उसमें शुबा क्रिएट हो जाता है। ठीक है तो ये है ठीक वही है। जो आप समझ रही हैं, वो वही है। यू राइट, लेकिन इसका अच्छा माना ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता है कि एक जैसा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। बट गुड क्वेश्चन, आई अच्छा थिंक एवरीबॉडी शुड गेट दैट कि कैसे आया। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। वयकुम, हम सब सीखते हैं आपके क्वेश्चन से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम चलते हैं, आज का जो हमारा ग्रामर का लेसन है, इह्तदा, हिदायत याफ्ता हुआ। बड़ा इंटरेस्टिंग ये लफ्ज है, क्योंकि हदा जो है इसके रूट लेटर्स क्या है? हा दाल और या। और इह्तदा के रूट लेटर्स क्या है? वो भी यही है। तो अब हम ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, रूट लेटर्स एक ही होते हैं, वो डिफरेंट बाब में से आते हैं। यानी हदा जो है, अब ये वाला हदा याहदी कौन से बाब में से है? दरबा के बाब में से है। और इह्तदा याहतदी कौन से बाब में से है? वो जो हमने इख्तलाफा वाला किया था, इफ्तिआल। इसका मतलब ये, जब वो डिफरेंट बाब से आते हैं सेम रूट लेटर्स में, तो अपनी मीनिंग में थोड़ी सारी चेंज कर देते हैं। ये बात हमने पहले भी देखी थी, जब हमने कहा था कामा और अकामा, दोनों के रूट लेटर्स एक ही हैं, क्या है? काफ वाओ मीम। लेकिन कामा का मतलब है वो खड़ा हुआ, अकामा उसने खड़ा किया, मीनिंग चेंज हो गया, अगरचे मिलता जुलता है। इसी तरह हदा का मतलब है उसने हिदायत दी, किसी को हिदायत दी। जबकि इख्तिदा का मतलब है वो हिदायत याफ्ता हो गया, उसने हिदायत पा ली। तो पहला कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं, इख्तिदा का मतलब है वो हिदायत याफ्ता हुआ, उसने हिदायत पा ली। अल्हम्दुलिल्लाह, इख्तलाफा के वजन पर है, आपको नजर आना चाहिए। ये फर्क ये है कि अगर इख्तलाफा के एग्जैक्ट वजन पर होता तो इसको ऐसे हम लिखते हैं, इख्तदाया, इख्तदाया, इख्तलाफा। अब इख्तदाया जो है पढ़ना मुश्किल है अरबों के लिए, तो उन्होंने क्या किया, इसको यहाँ से यहाँ पर से साउंड हटा दिया, इसको यहाँ ले आए, इह्तदा कर दिया। तो ये जो तब्दीली है, ये हम QC2 में पढ़ी थी कि जब आते हैं ना कमजोर हर्फ, तो वो कुछ अपने आप में तब्दीली पैदा कर देते हैं आसानी के लिए। तो इह्तदा बन गया, वो हिदायत याफ्ता हुआ। तो जैसे अलीमा से अल्लामा था, सलीमा से असलमा, तो अल्लामा से तालीम है, का मस्तर है, हासबा का मुहासबा, हम सब पढ़ चुके हैं। तो इस टेबल पर आ जाए, इंटरेस्टिंग, ये वाला जो है ना, ये आपका QC3 का मास्टर टेबल है। नोट करें, कुछ अल्फाज यहाँ लिखे हुए हैं पीछे और उनको हाईलाइट नहीं किया हुआ, वो इसलिए कि हम इनको बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, QC3 में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन गौर से देखें तो आपको पता चलेगा, पहला कमजोर हर्फ है, तीनों में पहला कमजोर हर्फ है। तो यहाँ पे जो है ना, पहले से मुराद है, शुरू में तो हमजा आती है, उसके बाद पहला कमजोर हर्फ है, लेकिन हम अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। हमने अकामा पढ़ा, वल्ला, नादा, अलका, आज हम इह्तदा पढ़ रहे हैं।
تو اہتدا کو جب دیکھیں گے تو کیسے کلاسیفائی کریں گے؟ یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ کمزور حرف کے متعلق 3 باتیں یاد رکھیں. ہر کمزور حرف میں یا فعل میں 3 باتیں ہوں گی. پہلی بات تو اس میں کمزور حرف ہوگا. پھر یہ کمزور حرف کون سا ہو سکتا ہے؟ ویسے تو نظر آنے میں تو ہمیں 3 نظر آ سکتے ہیں، الف، یا اور واو. لیکن حقیقت میں کیا ہو سکتے ہیں؟ صرف یا اور واو ہو سکتے ہیں. اگر الف نظر آئے تو ہم کہتے ہیں یہ بھی واو یا کی بدلی ہوئی حالت ہے. یہ دوسری بات ہو گئی. تو یہاں پر یہاں پر کون سے ہیں 3 کمزور حروف؟ کمزور حروف کون سا ہے؟ یا، ہا، دال اور یا. ان میں سے یا کمزور ہے. تیسری بات کیا تھی کمزور حروف کے افعال کے بارے میں؟ وہ کسی نہ کسی ٹیبل کو بلونگ کرتے ہیں. تو اہتدا کس کو بلونگ کرتا ہے؟ اختلافہ کو. اختلافہ اہتدایا. تو اہتدا ہم جب پڑھ لیں گے تو اس جیسے پھر اور بھی آئیں گے الفاظ نئے، اگر تو ہم اس کو سیکھ سکیں گے. الحمدللہ. اہتدا، اس نے ہدایت پائی. اس میں غور سے دیکھیں اصل کیا ہے اس کے؟ ہا، دال اور یہ یا. اور ایڈڈ کون سے ہیں؟ حمزہ اور تا. حمزہ اور تا. یعنی اختلافہ میں بھی ایسے ہی تھا. اختلافہ کیا ایڈڈ تھے؟ تا اور حمزہ. تو تا حمزہ جو ہے یہ نشانی کس میں آتے ہیں؟ اس باب کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا مصدر اختلاف ہے افتعال. یہ میرا خیال ہے اب آپ کی نئی بک میں لکھا ہوا ہے. تو آپ نے یہ بھی یاد کرنا ہے کہ اس کا جو جنرل ٹرم ہے افتعال، اس میں اختلاف بھی آ جائے گا، اہتدا بھی آ جائے گا اور سارے آ جائیں گے انشاءاللہ. خلافہ سے اختلافہ. خلافہ ہوتا ہے پیچھے کسی کا پیچھا کرنا یا پیچھے آنا. اختلافہ اختلاف کرنا. ہدا کا معنی اس نے ہدایت دی، اہتدا کا معنی اس نے ہدایت پائی. آئیے، اہتدا اس نے ہدایت پائی. جمع اہتداؤ. آئیے میں ساتھ کریں اپنے ساتھ، یعنی مائکس آف کر کے. اہتدا، اہتداؤ، اہتدیتا، اہتدیتو، اہتدیتم، اہتدینا. اہتدا اس نے ہدایت پائی. اہتداؤ ان سب نے ہدایت پائی. اہتدیتا تو نے ہدایت پائی. اہتدیتو میں نے ہدایت پائی. اہتدیتم تم سب نے ہدایت پائی. اہتدینا ہم سب نے ہدایت پائی. یاد کرنے والی بات کیا ہے؟ اہتدا الف کا ساؤنڈ ہو تو زبر آتا ہے اس کی جمع پر، جیسے ہدا کے ساتھ ہداؤ آتا ہے، واللہ کے ساتھ واللو آتا ہے، نادا ناداؤ، القا القاؤ، اہتدا اہتداؤ. سب میں کیا کامن بات ہے؟ الف کا ساؤنڈ آ رہا ہے. تو جمع میں زبر آئے گی، پیش نہیں آئے گی. الحمدللہ. آئیے عربی بول چال میں. حل اہتدا، کیا وہ ہدایت یافتہ ہوا؟ نعم اہتدا. حل اہتداؤ، کیا وہ سب ہدایت یافتہ ہوئے؟ نعم نام اہتداؤ. اہتداؤ. حل اہتدیتا، کیا تو ہدایت یافتہ ہوا؟ نام نعم اہتدیتو. اهتديت. حل اہتدیتم، کیا تم سب ہدایت یافتہ نام ہوئے؟ اہتدینا. نعم اهتدينا. الحمدللہ. نعم اهتدينا. آئیے اب مضارع پہ چلتے ہیں. یہتدی وہ ہدایت یافتہ ہوا، ہدایت یا اسے ہدایت پائی، ایک ہی بات ہے. ہدایت پانا، ہدایت یافتہ ہونا. یہتدی، یہتدونا. انٹرسٹنگ، یہاں پر پیش آئی ہے. کیوں پیش آئی ہے؟ تو رول یہ ہے کہ یہاں زبر کا الف کا ساؤنڈ ہو تب آتا ہے زبر، ادروائز باقی سب کیسز میں جمع میں پیش آتی ہے. کیا ہم نے ایسا کوئی مضارع پڑھا ہے جس میں الف کا ساؤنڈ آتا ہے؟ مثلا خشیہ یخشا، نسیہ جی ینسا. تو ینسا کا پھر جمع کیا ہوگی؟ ینسونا. ينسون. ینسونا، زبر سے ہوگی. بس یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر الف کا ساؤنڈ ہو تو جمع زبر سے، ادروائز پیش سے. زیر کا ساؤنڈ ہو تب بھی پیش سے. یہتدی وہ ہدایت پاتا ہے، یہتدونا وہ ہدایت پاتے ہیں سب کے سب. تہتدی، اہتدی، تہتدونا، نہتدی. جیسے یہدی سے یہدونا یاد رکھیں، یولی سے یولونا، ینادی سے ینادونا، یلقی سے یلقونا، یہتدی سے یہتدونا. الحمدللہ. تو آئیے چلتے عربی بول چال میں. حل یہتدی، کیا وہ ہدایت یافتہ ہوا؟ نعم یہتدی، جی ہاں وہ ہدایت یافتہ ہوا، یا اس نے ہدایت پائی، یعنی ہدایت یافتہ ہوا وہ.
हल याहतदूना, क्या उन सब ने हिदायत पाई? नाम याहतदूना, उन सब ने हिदायत पाई। हल ताहतदी, क्या तू हिदायत पाता है या पाएगा? नाम अहतदी, जी मैं हिदायत पाऊंगा या हिदायत याफ्ता हो जाऊंगा। हल ताहतदूना, क्या आप सब हिदायत याफ्ता होंगे? नाम नहतदी, हम सब हिदायत याफ्ता होंगे। आइए, इख्तलाफा से बना था इसम फाइल, सॉरी बना था अमर इख्तलिफ, तो इhtदा से क्या बनेगा? इhtदा से बनेगा इhtदी, जैसे कि हदा से बना था इहदी, तो इhtदा से इhtदी, इसको यूं याद रखिए, हदा से इहदी, तो इhtदा से इहदी। इहतदी का क्या माना होगा? तू हिदायत याफ्ता हो, यानी हिदायत हासिल कर, यानी हिदायत याफ्ता बन जा। जैसे एहदी से एहदू जमा में पेश है, वल्ली से वल्लू, नादी से नादू, अलकी से अलकू, इहतदी से इहतदू। तो इहतदी, तू हिदायत पा, इहतदू, तुम सब हिदायत पाओ। ला ताहतदी, तू हिदायत मत पा, ला ताहतदू, तुम सब हिदायत मत पाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए देखते हैं इसम फाइल इसम मफूल कैसे बनते हैं। मीम पेश से शुरू होते हैं, इख्तलाफा की तरह का है तो मुख्तलिफुन, तो मुख्तदी मुख्तदी मुख्तदिन, क्या खास बात है? क्योंकि हदा के और इनके आखिर में या आता है, तो इनके आखिर में फिर कैसे आएगा इसम फाइल? मुख्तदिन। जिनके भी आखिर में या आता है माजी में, उनके इसम फाइल में डबल जेर आती है। इत्तका, मुत्तकिन, राइट। और जमा क्या होगी इनकी? मुहतदून और मुहतदीन। देखिए यहाँ पर डैश आया है, तो डैश अगर ये मुहतदन बन सकता था, और अगर लिखा हुआ है किताब में तो आप उसको बेशक काटा लगा दे, माना एक ही है। मुहतदिन वो हिदायत याफ्ता हुआ, मुहतदिन जिसको हिदायत मिली, तो जिसको हिदायत मिलती है वही हिदायत याफ्ता होता है। सो हिदायत पाना, हिदायत याफ्ता होना, ये मुहतदिन और मुहतदिन का सेम माना होगा, इसलिए हम इसम फाइल यूज करते हैं। तो मुहतदन। अच्छा, उसके बाद इख्तिलाफ, इसका मस्दर है, तो इह्तिदाउन, ये भी याद रखें कि या की वजह से जो मस्दर आता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो जहाँ पर इह्तिदाउन है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुहतदिन डैश इह्तिदाउन, इह्तिदाउन। हल अंत मुहतदिन, क्या आप हैं हिदायत याफ्ता, या क्या आप हैं हिदायत जिसने हिदायत पा ली? और नाम अना मुहतदिन, आई जमा में कैसे होगा? हल अंतुम मुहतदून, क्या तुम सब हिदायत याफ्ता हो? ये हमारी आयत में भी नाम आया था, ला मुहतदून, हम हिदायत पाने वाले हो जाएंगे। नाम नाहनु नाम मुहतदून। नाहनु नाहनु मुहतदून, याद रखिए मुहतदून। तो मोनस के लिए क्या आएगा? हुआ इहतदात हिया इहतदत, याहतदी या ताहतदी। अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफा पूरा टेबल करते हैं। इहतदा, इहतदाउ, मेरे साथ कर, इहतदा, इहतदाउ, इहतदैता, इहतदैतु, इहतदैतुम, इहतदैना, याहतदी, याहतदूना, ताहतदी, अहतदी, ताहतदूना, नहतदी, इहतदी, इहतदू, ला ताहतदी, ला ताहतदू, मुहतदिन डैश इह्तिदाउन, हुआ इह्तदा या इह्तदत, हुआ यहतदी हिया तहतदी। अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी 6 चाबियां बहुत अहम है। इह्तदा, यहतदी, इह्तदी, मुहतदिन डैश इह्तिदाउन, उसने हिदायत पाई या वो हिदायत याफ्ता हुआ। तो मुहतदिन हिदायत पाने वाले, आमतौर पर कुरान करीम में आता है उलाइका हुमुल मुहतदून या उलाइका मुहतदून, वो सब हिदायत पाने वाले हैं या हिदायत याफ्ता हैं, या हुम मुहतदून, वो सब हिदायत याफ्ता हैं। तो अरबी अरबी बनाने वाला आ गया क्वेश्चन, वो सब हिदायत याफ्ता हैं। हाथ खड़ा करके बताएं कौन तर्जुमा करना चाहेगा इसका? वो सब हिदायत याफ्ता है। सिस्टर साइमा, सिस्टर साइमा बताइए, वो सब हिदायत याफ्ता हैं।
मुहतदून सिस्टर साइमा, सिस्टर साइमा आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा से। सिस्टर साइमा आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मुहतदूना। नहीं, पूरा जुमला है यहाँ पे, वो सब हिदायत याफ्ता हैं, तो कैसे कहेंगे? तो सर ये पॉजिटिव, ये प्लूअर था ना, मुहतदूना। मुहतदून अच्छा, डॉक्टर वो लगेगा। डॉक्टर साइमा बताएंगी वो सब हिदायत याफ्ता है, इसको कैसे लिखेंगे? जुमला है पूरा का पूरा। सर वो के लिए इशारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं उलाई का, जी जी, या फिर हुमुल मुहतदून या बिल्कुल उलाई का हुमुल मुहतदून। बिल्कुल सही सिस्टर ने कहा कि दो तरह से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आप इशारे के तौर पे कहें अपना कि वो सब क्या था? उलाइका। और कुरान में चूंकि ये आता है उलाइका हुमुल मुहतदून, तो दोनों तरह से यानी वही हिदायत याफ्ता है। तो उलाइका मुहतदून ये भी ठीक है, मुहतदून। सिर्फ हुम मुहतदून ये भी हो सकता है, वो सब हिदायत याफ्ता हैं, तो दोनों तरह से सही है। लेकिन चूंकि कुरान में ये कई दफा आया है उलाइका हुमुल मुहतदून या उलाइका मुहतदून, या अभी भी आज हमने पढ़ा ला मुहतदून, उससे पहले पता नहीं क्या, तो इसका मतलब है ये वाला पहला क्लियर हो गया। दूसरा कौन तर्जमा करेगा? वला यहतदूना सबीला। सर मैं और अरे नहीं वो पाते जी बताइए। हिदायत सीधे देखें वो इसको सीधे ला रास्ते की। सीधा रास्ते की, यहतदूना, यहाँ पे जो ला है बिल्कुल सही आप तर्जमा किया, ला जो है ये निगेशन कर रहा है, और वो अगर ला नहीं सीधे रास्ते की हिदायत पाते। जी नहीं पाते, एग्जैक्टली। अगर ला ना होता तो हम कहते हैं वो सीधे रास्ते की हिदायत पाते हैं, राइट। सो यहाँ पे नहीं पाते वो, या नहीं पाएंगे, फ्यूचर में भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है प्रेजेंट में करें, फ्यूचर में तो हिदायत पा ही सकते हैं सब इंशाल्लाह। अरबी में जवाब दें हल इहतदऊ सबीला, पहले इसका तर्जमा करें। कौन करना चाहेगा? हल इहतदऊ, देखिए इहतदऊ, इहतदा, इहतदऊ, ये सिस्टर जाहिदा आप करना चाहेंगी या कोई और करना चाहेगा? हल क्या इhtadu इहतदऊ, और वो सब हिदायत, क्या वो सब हिदायत पाएंगे सीधे रास्ते? क्या वो सब हिदायत के रास्ते पर हैं, यानी पास में? जिससे इरम आपका हाथ खड़ा हुआ, आप करेंगे इसको? जवाब दे हाँ में। नाम इहतदू सबीला। फिर से बोले, आपने क्या कहा? नाम इहतदऊ सबीला। एहतदाऊ, बिल्कुल करेक्ट, एहतदाऊ। यहाँ पेश नहीं लगाना, जबर लगाना, एहतदाऊ सबीला। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाते हैं हमारा लास्ट स्लाइड पर कि एहतदा और इब्तगा एक जैसे हैं। पहले तो बताइए कि दोनों एक जैसे लगते हैं आपको? जी जवाद भाई बताइए, एक जैसे हैं दोनों एहतदा और इब्तगा? अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम ये अस्सलाम। बिल्कुल उसी पैटर्न पे है, इब्तदा के पैटर्न पे इब्तगा। माशाल्लाह एक जैसे हैं ना, बिल्कुल। देखें कैसे, तो मुझे आप बता सकते हैं कि इहतदा के रूट लेटर्स थे हा दाल या, तो इब्तगा के रूट लेटर्स क्या हैं जवाद भाई? बा गैन या। एक्सेलेंट। देखिए ये सारे आप सबको आपको ये कर लेना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इसका टेबल अगर बनाना चाहें हम, तो कोशिश कर सकते हैं कोई भाई? नासिर भाई आपका क्या ख्याल है? अगर इहतदा था तो इहतदाऊ हो जाएगा, इब्तगा था तो इब्तगाऊ हो जाएगा। कौन करना चाह रहा था? श्योर मैं करता हूँ। मैं से बताइए ना कौन है आप, ताकि मैं यहाँ पर आपको जवाब क्रेडिट दे सकूं। तो आधा आप कर दिए, आधा किसी और से करवाया, तो माजी आप कर दें इब्तगा का। इब्तगा, इब्तगाऊ, इब्तगईता, इब्तगईतु, इब्तगईतुम, इब्तगईना। माशाअल्लाह। क्या माना है इब्तगा का? उसने चाहा। उसने चाहा। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। जो बगा का माना होता है, एक्चुअली बगा का माना में चाहत होती है, लेकिन जब ये हद से बढ़ जाए तो इसी का माना बन जाता है वो जो बागी हो जाता है।
یعنی اس کی چاہت جو ہے وہ لمٹ کراس کر جائے تو پھر وہ باغی بن جاتا ہے. تو اسی سے وہ بھی بنا بغاوت سے. بغاوت بھی اسی سے بنا. تو وہ چاہنے کی وہ حد ہے جو کہ یعنی حرام ہے, اللیگل ہے, لیکن تھوڑا سا چاہنا ٹھیک ہے. تو ابتغاء کا معنی صحیح ہے, تلاش کرنا, چاہنا. بٹ اف یو گو اوور بورڈ, اس کا معنی ہوگا وہ بغاوت میں چلا گیا. ویری انٹرسٹنگ. تو کون کرنا چاہے گا مظاہرے؟ ڈاکٹر سائمہ کرنا چاہیں گی مظاہرے؟ کر دیجئے. جی سر. یبتغی یبتغون تبتغی ابتغی تبتغون نبتغی تبتغی. احسنتی, ایکسلنٹ, ماشاءاللہ. تو کون کرنا چاہے گا مظاہرے اس کا؟ سوری, امر. جی سسٹر سائمہ. جی سر میں. جی بالکل, آپ کر دیجئے. اچھا. سر میں نہ کروں؟ ابتغی. اچھا بتائیے. سر میں کروں؟ اس کے بعد آپ کر دیجئے گا. اب اسے سائمہ نے ہینڈ ریز کیا, اسے سائمہ کر لیں. ابتغی ابتغو لا ماشاءاللہ, تبتغی لا تبتغی لا تبتغو. ماشاءاللہ, بس اتنا ہی کریں, بس اتنا ہی کافی ہو گیا. ایکسلنٹ. تو آپ دیکھ, آپ نے نوٹ کیا سسٹر نے ابتغی کا یا نہیں ہے, میں نے اس لیے آپ کو آسان ٹیبل بھی رکھ دی تاکہ آپ آسانی سے کر سکیں. ابتغی ابتغو لا تبتغی لا تبتغو. اب دوسری سسٹر جو کہہ رہی تھی میں نے کرنا ہے, وہ ذرا کر دیں. اسم فاعل, اسم مفعول اور اس کا مصدر. سر میں کر رہی ہوں. ہاں بتائیے. سر مبتغن. مبتغن, ہاں جی. مبتغن. مبتغن کر دیں یا ڈیش کر دیں, چلیں. اور تیسرا ابتغاءن. ابتغاءن, ماشاءاللہ, ایکسلنٹ, جزاک اللہ خیر. کون سی سسٹر نے یہ بتایا ہے؟ سر سائمہ گل. سائمہ گل, دوبارہ سے آپ نے بتا دیا, میں تو کسی اور کو کہہ رہا تھا. جی سسٹر حمیرہ, آپ کو کوشچن ہے یا آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں ٹیبل؟ سر السلام علیکم, میرا ایک کوشچن ہے. جی جی. سر ابھی ہم یہ ابتغاء کا ٹیبل کر رہے ہیں, تو اس سے میرے ذہن میں جیسے بھی آپ نے سٹارٹ میں بغا بھی بتایا, تو سر اس سے ریلیٹڈ ہم ایک اس سے ملتا جلتا ایک فعل پڑھتے ہیں. سورہ کہف کی آخری آیات میں آتا ہے لا یبغونا. تو سر اس کا مطلب بھی تو یہی ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہیں گے. تو اقتدا تو ہو گیا, اس نے ہدایت پائی, اور ہدا تھا اس نے ہدایت دی. تو سر دونوں کا ہمیں ڈفرنس کیسے پتا چلے گا؟ لا یبغونا ہے یا یبتغونا ہے؟ دیکھیں وہ نہیں, لا یبغونا آپ نے صحیح پڑھا. بغا بغا یبغی ہے تو بغا یبغونا ہی ہوگا نا. بغا یبغی, ہدا یہدی کی طرح ہے. تو یہدی سے کیا بنتی ہے؟ جمع یہدونا. تو یبغی سے کیا بنے گی؟ یبغونا. جی سر. رائٹ. تو سر یہ تو کوشچن یا میننگ کیسے پتا چلے گا؟ بغا کا معنی اس نے بغاوت کی, یا اس نے چاہا کہ اس نے بہت زیادہ, حد سے زیادہ وہ نکل گیا, بغاوت کی. تو اس کا معنی ابتغاء کا معنی چاہنے میں ہے, تلاش کرنے میں ہے. اور یہ استعمال سے ہوتا ہے, کیسے استعمال ہوتے ہیں اگر اس کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں گے اور کیسے استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ سر ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا ہوا ہے نا, نبغی, ہم چاہیں گے, ہم چاہیں گے. تو یہاں پر دیکھیں یہ دونوں, میں آپ کو جو پہلی چیز بتائی تھی نا, اس کے دونوں معنی. اس کا معنی ایک لفظ کا بیسک معنی ہوتا ہے, اس معنی میں اس میں چاہنا ہے. اب اس چاہنے کی جو شدت ہے وہ آپ کو کانٹیکسٹ بتائے گا. اگر پیار سے چاہنا ہے, ایک حد تک چاہنا ہے, یا حد سے بڑھ جانا ہے, تو پھر وہ بغاوت, اسی ورڈ کو یعنی اس کا معنی بدلتا جائے گا. سورہ کہف میں شدت سے ہی چاہنا ہوگا, کیونکہ وہ جنت سے نہیں نکلنا چاہیں گے, وہ وہاں سے پھرنا نہیں چاہیں گے. بالکل, شدت سے چاہیں. تو دونوں ہر طرح سے اس پہ کانٹیکسٹ بھی ڈیپینڈ کرے گا. تو ابتغاء میں بلکہ معنی تلاش کا بھی آتا ہے. چاہنے میں تلاش بھی ہوتی ہے نا, اس نے چاہا, اس نے تلاش کرنا چاہا. تو اس لیے تھوڑے تھوڑے یعنی کانٹیکسٹ پر بھی جا کر آپ دیکھیں گے میننگز کیسے تھوڑے تھوڑے چینج ہوتے ہیں. یہی تو خوبصورتی ہے کہ کانٹیکسٹ میں اس کے میننگز کو اور فردر آپ برائٹن کر سکتے ہیں. جی سر, ٹھیک, شکریہ. موسٹ ویلکم. اس کے ساتھ ہی ہم اپنی کلاس آج اینڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر فار یور پارٹیسپیشن. آج کچھ نئے چیلنجنگ الفاظ تھے, تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان پہ توجہ دیں. کوئی کوشچن ہو تو گروپ پہ شیئر کریں. برادر عبد الرحمان صاحب,
یہ جو نئے کانسیپٹس ہم نے پڑھے ہیں، نئے الفاظ پڑھے ہیں، کائنڈلی ریوائز کیجیے گا ان کے ساتھ گروپ پر، تاکہ یہ جب اگلا لیسن آئے گا تو پچھلا بھول نہ جائے. تو سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.